सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, यूरोप के हालात आप सबकी नज़र में है और जिस तरह यूक्रेन जंग जो है उसका कोई इख्तिताम नज़र नहीं आ रहा और यूरोप के जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं वो भी खौफज़दा रूस से और कुछ नताइज नहीं निकल रहे। पिछले दिनों मुलाकात भी आपने को हमने बताई थी ट्रम्प की और पुतिन की। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ और पाकिस्तान के हालात पे भी कुछ नज़र डालेंगे। सर, आप क्या देख रहे हैं कि ये जंग रुक जाएगी या चलती रहेगी ऐसे ही? मुबारक साहब, ये प्यूटन और ट्रम्प की जो मुलाकात थी ये एक्सपेक्टेड तो थी, लेकिन इसकी जगह दो दफा चेंज हुई। पहले यूएई में, फिर मॉस्को में कह रहे थे लोग जा रहे हैं, फिर इधर अलास्का में हो गया इनकी इनकी मीटिंग। फैसला हुआ। शायद जो रशियन मीडिया है वो ये कह रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अमेरिका जो है इसको प्यूटन को कहीं कैदी न बना ले या कुछ बना ले, जैसे कि पहले कुछ इसके बारे में चीजें निकली हुई हैं। लेकिन अलास्का फिर सेलेक्ट किया गया। अलास्का रशियन का पहले इलाका था। कहते हैं ये रशिया इतना बड़ा था कि सोवियत यूनियन इतना बड़ा था कि इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इन्होंने कुछ इलाका भेज दिया था अमेरिका को। तो हैरानगी की ये बात है कि दोनों सदूर ऐसे टाइम के ऊपर, इधर से ट्रम्प उधर से प्यूटन, 10 मिनट का 15 मिनट का डिफरेंस के ऊपर लैंडिंग हुई इनकी। और प्यूटन को आप कह लें कि रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया गया वहां पे। ये दुनिया इसको एक नजर से देख रही है कि बड़ी इज्जत के साथ ट्रम्प ने उसको इज्जत दी वहां पे। वो आया बड़ी इज्जत के साथ, उसके साथ मिला बड़े अच्छे तरीके से। और जो उनकी 6-7 घंटे की ड्यूरेशन थी उसमें कहते मीटिंग तो 3 घंटे हुई, बाकी तो प्रोटोकॉल होता है, उसमें खाना पीना भी था। प्यूटन जो था वो अपनी उसकी डिमांड जो थी उससे 1 इंच पीछे नहीं हटा। यानी उसका वो पहले दिन की डिमांड कि जो इलाका मैंने कब्जा कर लिया है 1 इंच उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। नंबर 2, ये जो सदर है यूक्रेन का, इस यानी यूक्रेन को नेटो कभी भी अपने इस नेटो में नहीं शामिल करेगा। ये पक्की उसकी शर्त है कि ये। नंबर 3, ये दरमियान में एक हिस्सा बफर जोन बनाएंगे जिसमें किसी की फौज नहीं होगी और कोई भी नेटो या यूएसए या किसी और मुल्क की ना तो फौज होगी ना उनका असला होगा उधर। तो इसके बाद फिर मैं सोचूंगा कि मैं मुआहदा करता हूँ कि नहीं होता। ये इसने ट्रम्प को बड़ी क्लियर बताया और ट्रम्प बात समझ गया। और उसने ये भी बोला कि मेरी फौजें उस वक्त तक लड़ती रहेंगी जब तक ये मुआहदा नहीं होता। और उन्होंने इतना मारा, वो कहते हैं कि इधर ये बातचीत हो रही थी और उधर प्यूटन की फौजें धड़ाधड़ मार रही थी वहां पे यूक्रेन वालों को और अंदर आ रही थी। वो कहते 20-30 किलोमीटर उन्होंने और इलाका कब्जा कर लिया। और कल मैंने लाइव ये जो यूक्रेन के सदर है इसकी तस्वीर देखी, एक बंकर में नीचे कहीं फौजियों के साथ बैठा था। आप यकीन करें ऐसे लग रहा था जैसे रो रहा है वो। उसके चेहरे से रोया तो नहीं, लेकिन वो तसरात थे कि जब आदमी हार जाता है और उसके चेहरे के ऊपर एक तसरात पैदा होते हैं कि हम हार गए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये तसरात थे उसके रात को एक मोर्चे के अंदर। तो अभी जो यूक्रेन के सदर उसने खुली ऑप्शन दी है रशिया को कि देखें आप हम लोग जो है ना वो सीज फायर नहीं करना चाहते, जंग बंद करना चाहते, आप जंग बंद करो, बस मेरी एक ही डिमांड है। और कहते हैं कि ये ट्रम्प को इसने बता दिया कि ठीक है जो इलाका रशिया ने कब्जा कर लिया है वो ले ले, लेकिन जंग बंद कर दे। इसके बाद बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं मकसद दुनिया के टॉप के एनालिस्ट, वो सारे कोई अमेरिकन हैं, कोई बरतानिया के हैं, कोई और दूसरी दुनिया के, उन्होंने बोला कि ये कितना बेवकूफ इंसान है। जो हमने बार बार एक हर्फ इस्तेमाल किया था, उन्होंने बोला कि ये वही किसिंगर के अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैंने भी आपके प्रोग्रामों में 2-4 दफा इस्तेमाल किए। उन्होंने किसिंगर ने इसको बहुत पहले बताया था कि तुम जो इलाका थोड़ा सा चला गया उसको छोड़ दो और अगले मुल्क को बचाओ। ये मान नहीं रहा था। इसका जो आज इतना नुकसान हो गया, 1/3 ऑफ यूक्रेन जो है वो रशिया के कब्जे में है और आज ये कहता है कि ठीक है जंग बंद करो, हम जंग नहीं करना चाहते। तो इससे साफ जाहिर है कि ये जंग एक किस्म की
ایک آدمی نے بولا جو کہ بڑا مشہور تبصرہ نگار ہے کہ یہ جنگ ایکچولی ختم ہو گئی ہے چونکہ یہ ہار چکا ہے. اس نے اپنی ہارنے کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور ٹرمپ کو اس نے بتا دیا ہے, اور ٹرمپ حیران تھا, چپ ہو گیا, وہ بولا ہی نہیں ہے. اس نے پیوٹن کے خلاف ایک حرف استعمال نہیں کیا, اس نے کوئی زمین کے بارے میں, کوئی معاہدے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولا. اور اس یوکرین کے ہارنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا یورپ جو ہے, نیٹو جو ہے, وہ سب پریشان ہوئے چونکہ اتنی کوشش کرنے کے باوجود وہ رشین جو صدر ہے اس کو وہ ہرا نہیں سکے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں روس سے پورے یوکرائن پہ قبضہ کر لے گا. یہ پاسبل ہے, یہ پاسبل ہے چونکہ پیوٹن جو ہے اس کی پوزیشن کیوں مضبوط ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس نے نارتھ کوریا نے ابھی جو اس کو فوج دی ہے وہ بڑے یعنی لڑنے والے جنگجو اس کو فوج دی ہے انہوں نے کہ لڑو, اور وہ لڑ رہے ہیں, وہ گراؤنڈ کے اوپر لڑ رہے ہیں, وہ جو علاقہ قبضہ کر رہے ہیں اسی کی فوج لڑ رہی ہے وہاں پہ. تو یہ پیوٹن کے لیے ایک بڑا بوسٹ اس کو ملی ہے کیونکہ ٹرمپ نے اس کو ڈانٹا نہیں ہے. ٹرمپ کی ساری ڈیمانڈ کہ تم نہیں کرو گے, یہ کروں گا, وہ کروں گا, وہ کروں گا, خاموشی سے اس نے ایک ہاتھ سے استعمال نہیں کیا اور چپ کر کے وہ اپنا دورہ مکمل کر کے چلا گیا. وہ ایک قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں, بڑے بڑے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیوٹن جیت گیا ہے, اور پیوٹن نے ٹرمپ کو وہاں پہ اس میٹنگ میں ہرا دیا ہے. ایسے پوائنٹس, ایسے چیزیں کھڑی کی ہیں کہ ٹرمپ آگے سے بولا ہی نہیں ہے. اور پاسبلی ٹرمپ جو ہے یہ نیٹو کو لوگ کہتے ہیں کہ شاید نیٹو کو یہ توڑنے والا ہے کیونکہ اس طریقے سے نیٹو ٹوٹ جائے گا اگر یوکرین چونکہ ہار چکا ہے اور پیوٹن جو ہے اس کے ہاتھ ان کے اوپر آ گئے. ابھی نہیں تو نیٹو ٹوٹ جائے گا, لیکن یورپ جو ہے وہ تو مشکل میں پڑا ہوا ہے اس وقت, کیونکہ ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں. یہاں کے حالات, یہاں میں عوام میں تو چلو جو اس طرح بھی ہے, لیکن جو حکمران ہے تمام یورپین ممالک کے ان میں تو بے چینی پائی جا رہی ہے نا. یہ صحیح بات ہے مبارک, لیکن یہ ہے کہ جنگ ختم ہونے سے بے شمار چیزیں یورپ کے بہتری کے لیے ہوں گی کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یورپین ملک سارا پیسہ دے رہے تھے اس کو, اور وہ پیسہ جب ملک سے نکلتا ہے تو اکانومیکلی ان ملکوں کے لیے مشکلات آتی ہیں, ہر چیز مہنگی, یہ وہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو یوکرین کا یہ سٹاپ ہو گیا ہے. ایک بڑا اینالسٹ جو جعفری اس کا نام ہے, وہ امریکن ہے, وہ بڑے چینلز کے اوپر آتا ہے, وہ ڈرتا نہیں ہے, بڑا دلیر آدمی ہے. میں دیکھ رہا, وہ بات کر رہا تھا, اس نے کہا جنگ از اوور, اس نے بولا وار از اوور, کیونکہ پیوٹن نے اتنا پریشر ڈالا ہے ٹرمپ کے اوپر, اور پیوٹن اتنا مارا ہے یوکرین میں یوکرینی فوجوں کو کہ ملینز, اس نے بولا ہے, اس نے حرف استعمال کیا کہ ملین آف یوکرینیز آر ڈیڈ, یہ اس نے بولا ہے انکلوڈنگ فوج اس کی. تو اس نے بولا ابھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو کل میں نے آپ کی تصویر کا بتایا, یہ رو رہا تھا, ایکچولی اس کے چہرے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک آدمی ہار جاتا ہے تو اس کو ایک مایوسی کی آخری حد ہوتی ہے, وہ اس کے چہرے پہ تھی کیونکہ کچھ بچا نہیں ہے ابھی. اور پھر بہت پہلے 3-4 سال پہلے کی ہو جاتی عقل مندی سے تو یہ اس کا تھوڑا سا علاقہ وہ انہوں نے لیا تھا, ابھی انہوں نے بہت کچھ لے لیا ہے. تو یہ میرے خیال میں جنگ جو بند ہونے والی, ابھی تو پیوٹن ان کو مار رہا ہے دڑا دڑ, لیکن یہ جب جنگ بند ہوگی تو میرے خیال میں اس میں یورپ کا فائدہ ہے کیونکہ یورپ کا پیسہ ایکسٹرا جو لگ رہا ہے وہ سارا شاید بند ہوگا اور عوام کو اس سے فائدہ ملے گا. اچھا, آخر پہ سوال ایک ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو پاکستان کے ہیں انہوں نے اشارہ دیا کہ عمران خان معافی مانگے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو معافی مانگے گا اس طرح کے؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں مبارک صاحب. یہ دیکھیں کہ ایک اور بات آپ دیکھیں مبارک صاحب, ہم نے 10 سال کا 1-2 پروگراموں میں نے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ 10 سال نہیں جانے والا, اور اس نے خود اپنے منہ سے بولا ہے ابھی. وہ کہتا ہے میں 10 سال کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے, کس کی طرف سے؟ وہ کہتا ہے قدرت کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے, میں پاکستان کی خدمت کروں. یعنی اس کا بھی خواب وہی تھا جو ہم نے ایک تجزیہ کیا تھا کہ یہ آپ دیکھیں کہ ایوب نے 20 سال کا خواب دیکھا تھا, بھٹو نے 20 سال کا خواب دیکھا, ایئر مارشل اسد کے ساتھ مل کے ہم اس قوم کو بیوقوف بنائیں گے. اسی طرح مشرف بھی آیا تھا 20 سال کا خواب دیکھ کے, ضیاء الحق بھی 20 سال کا خواب دیکھ کے آیا تھا, اور یہ بھی 10 سال کا خواب دیکھ کے آیا. ان کا اشر تو آپ دیکھ رہے جو ہوا, 20 سالوں والوں کا جو اشر ہوا, مگر قوم کا جو اشر ہو رہا ہے سر, جو قوم کا اشر ہو رہا ہے وہ بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں. اب قوم کا تو بہت برا اثر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہ قدرت کی مار دیکھیں پہلے مبارک صاحب, آپ دیکھیں قدرت نے کتنی پاکستان کو سزا دی ہے. جب اس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا, غریبوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, اور یہ لوگ جو ہیں بڑے بڑے یہ عیاشی کر رہے ہیں پاکستان کے پیسے کے اوپر,
تو جو اللہ کی طرف سے جو عذاب آ رہا ہے، یہ سراب، یہ زلزلے، آپ دیکھیں کس طرح کچھ بچا نہیں ہے، ان کا تو کچھ بگڑا نہیں ہے، لیکن لوگ مارے گئے ہیں، غریب لوگ مارے گئے ہیں. بہت تو شکریہ. یہ سب چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں نا، تو اس کو سمجھے گا کون؟ سوال یہ ہے کہ قدرت کا ایک چیز کا اشارہ عقل مند لوگ سمجھ سکتے ہیں، اس طرح کے ظالم لوگ نہیں سمجھ سکتے. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. ناظرین، یہ تھے عبدالقیوم صاحب، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.